بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کی حقیقت، شب برات کے واقعات۔ پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور راتیں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ برا کے معنی ہے نجات اور شب برات کے معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریہ زاری کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ رات بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرمایا ہے۔ پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور امام بیکی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اے عائشہ،
کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شب برات والی بابرکت رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کی 15ویں رات پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کس کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقدر فرماتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے یہ لسٹ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا
کہ دنیا و آخرت میں کوئی ایسا انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو صاف معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طریقے سے اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت، اشک کے آنسو بہائے اور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے تو اس وقت بدحالی خوشحالی میں اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہیں کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا کوئی گناہ گار شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔